آج کا جو ٹاپک مجھ کو دیا گیا ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس ان اسلام۔ ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آج کل کے سائیکالوجسٹ بہت باتیں کرتے ہیں۔ ایموشنل انٹیلیجنس ایکچولی 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 سیلف اویئرنیس، نمبر 2 سیلف مینجمنٹ، نمبر 3 سوشل اویئرنیس اینڈ نمبر 4 از ریلیشن شپ مینجمنٹ۔ اگر آپ اس کا چارٹ دیکھیں تو بیسکلی اٹ اسٹارٹس ود سیلف اویئرنیس، اپنے بارے میں جاننا۔ تو اگر اس کا چارٹ دیکھیں تو پہلے سیلف اویئرنیس، اپنے بارے میں جاننا، اس کے بعد اس سے 2 آف شوٹس نکلتی ہیں۔ نمبر 1 سیلف مینجمنٹ، اور اس کے ساتھ ہی along with that is social awareness، اور پھر دونوں چیزیں ملا کر once we have the self management and the social awareness, it brings down it takes it down to relationship management۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں ایز اے انسان، ایز اے ہیومن بینگ۔ نمبر 1 تو ہمارا انٹیلیجنس ہے، عقل، شعور۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو 2 چیزیں دی ہیں، ایک انٹیلیجنس ہے، ہماری عقل ہے۔ عقل انسان کو انسان بناتی ہے بیسکلی، رائٹ۔ انسان اور جانور کے اندر فرق ہی عقل کا ہے، شعور کا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال نہ کرے تو انسان اور جانور میں کچھ زیادہ فرق رہ نہیں جاتا۔ جانور بھی کھاتا ہے، جانور بھی پیتا ہے، جانور کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اگر انسان بھی صرف کھانے پینے اور اولاد پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی کا مقصد سمجھے تو واٹس the difference between an animal and a human being؟ یہ جو عقل ہے اللہ نے انسان کو دی ہے، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم علم حاصل کریں، کہ ہم انسان بنیں۔ پہلی وحی جو آئی تھی کون سی ہے؟ پہلی وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ تو پہلی وحی ہی اقرا کی ہے کہ پڑھو، قلم کا استعمال کرو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اس رب نے تمہیں قلم سے علم سکھایا۔ تو علم سیکھنا ایک انسان کو انسان بناتا ہے، عقل کا استعمال۔ انسان کی جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں، جو عقل کا استعمال ہوتا ہے، اس کا جو معیار ہے اس کو دیکھنے کا کہ کتنا ایک بندے کے کوگنیٹو فنکشنز کام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئی کیو لیولز، رائٹ؟ انٹیلیجنس کوشنٹ، اس کا آئی کیو کتنا ہے، اس کا آئی کیو زیادہ، اس کا آئی کیو کم ہے، اس کے کوگنیٹو فنکشنز جو ہے وہ زیادہ بہتر رسپونڈ کرتے ہیں ورسز دوسرے بندے کے۔ تو انسان کا جتنا آئی کیو ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اتنا زیادہ وہ اس کو اپنے آپ کو ایک بہتر، ایک پروڈکٹیو انسان کے طور پہ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے۔ انٹرسٹنگلی آئی کیو لیولز آف کورس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ، اور اس کو بہت زیادہ چینج بھی نہیں کیا جا سکتا، کچھ پالش کیا جا سکتا ہے۔ ایک بندہ ہو سکتا ہے اس کے آئی کیو لیولز اچھے ہوں، لیکن اگر وہ اس کو پالش نہیں کرے گا، اگر وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو اس کے جو آئی کیو لیولز تھوڑے سے ہیں نا وہ بھی ڈاؤن ہو جائیں گے۔ تو اس کو تھوڑا سا پالش کر کے انسان اس کو اوپر کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لمیٹڈ آئی کیوز ہوتے ہیں۔ میرا آئی کیو ہو سکتا ہے آپ کے آئی کیو سے بہت کم ہو، اٹس اے پاسبلٹی۔ ٹھیک ہے، میں نے تھوڑی سی محنت کی، اور محنت کرنے کے بعد میں نے اپنے آئی کیو کو پالش کر کے، اگر یہاں تھا تو تھوڑا سا پالش کر کے بہتر لے گیا۔ لیکن ایک ہوتی ہے گاڈ گیون چیز، اس کو عربی زبان کے اندر کہتے ہیں کہ کوئی چیز وہبی ہوتی ہے یا کسبی ہوتی ہے۔ وہبی کا مطلب گفٹڈ، ایگزیکٹلی۔ الوہاب جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کا مطلب ہے the giver of gifts، کہ اللہ تعالیٰ گفٹ دینے والے ہیں۔ تو وہبی مینس گفٹڈ، گاڈ گفٹڈ ایز دس ہے۔ سو کچھ آئی کیو لیولز کچھ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں، کچھ کسبی ہوتے ہیں۔ کسبی کا مطلب یعنی کسب مینس ایفرٹ، اور کچھ اپنی محنت سے انسان اس کو ایز اے سیٹ کے پالش کرتا ہے، رائٹ؟ جو انسان کا ایموشنز ہیں وہ تقریباً ہر بندے کے اندر
مور اور لیس برابر ہوتے ہیں، اس کو میئر کرنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کہتے ہیں EQ لیولز، ایموشنل کوشنٹ، رائٹ، کہ اس کا EQ لیول کیا ہے. EQ لیول انسان، میرا خیال ہے ذاتی طور پہ میں غلط ہو سکتا ہوں، بٹ آئی تھنک کہ EQ لیولز وہ چیز ہوتی ہے جو انسان اگر رائٹ انوائرمنٹ پہ اپنے آپ کو رکھے تو سب کے EQ لیولز مور اور لیس برابر ہو سکتے ہیں. اگین اللہ جانے. لیکن EQ لیول جو انسان کے ایموشنل کوشنٹ ہے وہ مور لیس انسان جو ہے کوشش کر کے اس لیول تک لا سکتا ہے جہاں پہ اس کو لانے چاہیے. اصل میں جو چیز EQ لیولز کو نیچے لے کے آتی ہے، ایموشنل کوشنٹ کو نیچے لے کے آتی ہے، وہ انسان کی سراؤنڈنگز ہوتی ہیں. ڈی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی، سراؤنڈنگز، کچھ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ، مطلب ڈپینڈس. اینی وے، سو میں واپس آتا ہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس 4 چیزوں کا نام ہے، اور اس ایموشنل انٹیلیجنس کو میجر کرنے کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو EQ لیولز کہتے ہیں. سو فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ از EQ ورسز IQ. تو اگر ہم واپس چلے جائیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، ہم نے کہا تھا کہ 4 کمپوننٹس ہیں. کون کون سے 4 کمپوننٹس ہیں؟ کون یاد کرائے گا مجھے؟ نمبر 1 سیلف اویئرنیس، ایگزیکٹلی. نمبر 2 سیلف مینجمنٹ. نمبر 3 سوشل اویئرنیس. اینڈ نمبر 4 اس ریلیشن شپ مینجمنٹ. ماشاء اللہ، میں تھکا ہوں، آپ لوگ جاگ رہے ہیں ماشاء اللہ. ایسے میں ابھی ٹریول کر کے تقریباً ابھی پہنچا ہوں، اینڈ آئی ایم trying to acclimatize myself to Islam Abad environment. اس لیے میں نے چائے منگوائی تھی لیکن دیر سے آئی چائے. اینی وے، انشاءاللہ آپ کی انرجی مجھے انرجی، میری انرجی بڑھائے گی. ٹھیک ہے، یہ آج کل کے سائیکالوجسٹ بات کر رہے ہیں. ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ساری باتیں آج سے 1500 سال پہلے کہی ہیں کہ اپنے EQ لیولز کو اوپر کرو. کیونکہ انسان، جیسے میں نے کہا کہ انسان کی عقل انسان کو انسان بناتی ہے، پلس انسان کے جو ایموشنز ہیں وہ بھی انسان کو انسان بناتے ہیں. ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے؟ 4 کمپوننٹس کی تو ہم نے بات کر لی، لیکن اگر آپ ان چاروں کے اوپر غور کریں تو اصل میں کیا چیزیں ہیں ساری؟ اصل میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ 4 چیزیں جو ہیں، انسان کے اپنے ایموشنز پہ ایک نظر رکھواتی ہیں، اور سیکنڈلی دوسروں کے ایموشنز پہ نظر رکھواتی ہیں. سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ، سوشل اویئرنیس، اینڈ دین ریلیشن شپ مینجمنٹ. تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا چیز ہے. انسان کے اپنے جو جذبات ہیں، اپنے ایموشنس ہیں، اس پہ ایک نظر رکھو، اور جو دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے ایموشنز ہیں اس پہ ایک نظر رکھو، اور ان کے کمبینیشن سے ایک ہیلتھی ریلیشن شپ قائم کرو. رائٹ، دیٹس واٹ اٹ از. جیسے میں نے کہا کہ ہم سائیکالوجسٹ آج یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دین یہ ساری باتیں 1500 سال پہلے ہم کو سکھا رہا ہے. سو لیٹس ٹیک دیم ون بائی ون انشاءاللہ.